جنوب کے بادشاہ امسیہ، عزیہ، یوتام، آخز۔ بچوں، یواس بہت بری طرح سے زخمی ہو گیا تھا۔ اس کے امراء نے اس کے خلاف سازش کی اور اسے مار ڈالا، اور اس کا بیٹا امسیہ اس کی جگہ یہودا کا بادشاہ بن گیا۔ شاہ یہودا امسیہ، 2 تواریخ 25 باب 1 سے 3 آیت۔ امسیہ 25 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 29 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے، پر کامل دل سے نہیں۔ اور جب وہ سلطنت پر جم گیا تو اس نے اپنے ان ملازموں کو جنہوں نے اس کے باپ بادشاہ کو مار ڈالا تھا قتل کیا۔ بچوں، یہاں امسیہ کا ذکر کس قسم کے بادشاہ کے طور پر ہوا ہے؟ خدا کے مطابق اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے، پر کامل دل سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات تو ایسے کام کیے گئے جن میں خدا کی رضا تھی، مگر عموماً اپنی ہی منمانیاں کی گئی اور خدا کی رضا طلب نہیں کی گئی۔ 2 سلاطین 14 باب 3 آیت۔ اور اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا، تو بھی اپنے باپ داؤد کی مانند نہیں، بلکہ اس نے سب کچھ اپنے باپ یواس کی طرح کیا۔ امسیہ نے پورے دل سے خدا پر توکل نہیں کیا، جی لگا کے اس کے احکام نہیں مانے۔ یہ حرکت اس کی حکومت اور زندگی پر کیا اثرات مرتب کرے گی؟ آئیں اگلے واقعات پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ 2 تواریخ 25 باب 5 سے 6 آیت۔ اس کے سوا امسیہ نے یہودا کو اکٹھا کیا اور ان کو ان کے آبائی خاندانوں کے موافق تمام ملک یہودا اور بنیامین میں 1000 کے سرداروں اور 100 کے سرداروں کے نیچے ٹھہرایا، اور ان میں سے جن کی عمر 20 برس یا اس سے اوپر تھی ان کو شمار کیا، اور ان کو 3 لاکھ چنے ہوئے مرد پایا جو جنگ میں جانے کے قابل اور برچھی اور ڈال سے کام لے سکتے تھے۔ اور اس نے 100 قنطار چاندی دے کر اسرائیل میں سے 1 لاکھ زبردست سورما نوکر رکھے۔ بچوں، امسیہ جنگ کا طالب تھا۔ چنانچہ اس نے یہودا اور بنیامین کے لوگوں کو گنا، یوں اس نے یہودا سے 3 لاکھ جنگی مرد لے لیے، مگر اسے لگا کہ یہ تعداد کافی نہیں ہے، چنانچہ اس نے اسرائیل سے بھی 1 لاکھ جنگی مردوں کی خدمات 3400 کلو گرام چاندی کے عوض حاصل کر لیں۔ اس نے سوچا دولت کی چمک سے دوسروں کی مدد پا کر یقینی کامیابی ہوگی۔ 2 تواریخ 25 باب 7 سے 9 آیت۔ لیکن ایک مرد خدا نے اس کے پاس آ کر کہا، اے بادشاہ، اسرائیل کی فوج تیرے ساتھ جانے نہ پائے، کیونکہ خداوند اسرائیل یعنی سب بنی افرایم کے ساتھ نہیں ہے، پر اگر تو جانا ہی چاہتا ہے تو جا اور لڑائی کے لیے مضبوط ہو، خدا تجھے دشمنوں کے آگے گرائے گا، کیونکہ خدا میں سنبھالنے اور گرانے کی طاقت ہے۔ امسیہ نے اس مرد خدا سے کہا، لیکن 100 قنطاروں کے لیے جو میں نے اسرائیل کے لشکر کو دیے، ہم کیا کریں؟ اس مرد خدا نے جواب دیا، خداوند تجھے اس سے بہت زیادہ دے سکتا ہے۔ بچوں، اس بات میں خدا خوش نہیں تھا کہ امسیہ نے چاندی پیش کر کے اسرائیل کے جنگی مردوں کی خدمات حاصل کی۔ خدا نے کہا، وہ سب بنی افرایم کے ساتھ نہیں ہے، اگر وہ اس بارکہ میں ساتھ گئے تو امسیہ کو ناکامی کا سامنا ہوگا۔ امسیہ نے مرد خدا کی باتیں سنی، اس کے مشورہ پر عمل کیا اور افرایم کے فوجی دستوں کو برطرف کر دیا۔ اس نے یہ یقین بھی کر لیا کہ خدا اس کے ہاتھوں چاندی کے نکل جانے کا بھی خوب ازالہ کر دے گا، اور پھر توقع کے عین مطابق خدا نے ان کے ہاتھوں ادومیوں کو شکست فاش سے دوچار کر دیا۔
دو تواریخ 25 باب 11 آیت 14 سے 16 آیت۔ اور امسیہ نے حوصلہ باندھا اور اپنے لوگوں کو لے کر وادی شور کو گیا اور بنی شعیر میں سے 10,000 کو مار دیا۔ جب امسیہ ادومیوں کے قتال سے لوٹا تو بنی شعیر کے دیوتاؤں کو لیتا آیا اور ان کو نصب کیا تاکہ وہ اس کے معبود ہوں، اور ان کے آگے سجدہ کیا اور ان کے آگے بخور جلایا۔ یہ نہایت بے تکی بات ہوئی۔ خدائے یہوہ نے ادومیوں کی سرکوبی میں ان کی خوب زوردار مدد کی، مگر امسیہ آتے آتے ان کے بت اٹھا لایا کہ ان کی پوجا کرے۔ اس میں حیرانگی کی کوئی بات نہیں کہ خدا سخت برہم ہوا۔ اس لیے خداوند کا غضب امسیہ پر بھڑکا اور اس نے ایک نبی کو اس کے پاس بھیجا جس نے اس سے کہا، تو ان لوگوں کے دیوتاؤں کا طالب کیوں ہوا جنہوں نے اپنے ہی لوگوں کو تیرے ہاتھ سے نہ چھڑایا؟ نبی نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر کیا امسیہ کام کرنے پر تیار ہوا؟ وہ اس سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ اس نے اس سے کہا کہ ہم نے تجھے بادشاہ کا مشیر بنایا ہے، چپ رہ، تو کیوں مار کھائے؟ تب وہ نبی یہ کہہ کر چپ ہو گیا کہ میں جانتا ہوں کہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ تجھے ہلاک کرے، اس لیے کہ تو نے یہ کیا ہے اور میری مشورت نہیں مانی۔ بچوں، امسیہ نے خدا پر مکمل اعتماد نہیں کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ خدا کے ساتھ ہی کی وجہ سے وہ ادومیوں کو ایسی شکست سے دوچار کر پایا تھا۔ اس نے خدا کی ستائش نہیں کی اور نہ اپنے دل میں خدا کی تعظیم و تکریم کا احساس بیدار کر پایا۔ اس کے برعکس وہ واپسی پر شعیر کے دیوتاؤں کے بت ساتھ اٹھا لایا، انہیں اپنے بت تصور کر کے ان کی پوجا بھی شروع کر دی۔ تب خداوند خدا بہت ناراض ہوا، ایک نبی کو بھیجا کہ امسیہ کو اس کا قصور بتا دے کہ تو ان لوگوں کے دیوتاؤں کا طالب کیوں ہوا جنہوں نے اپنے ہی لوگوں کو تیرے ہاتھ سے نہ چھڑایا؟ بچوں، کیا امسیہ نے نبی کی زبانی اپنا قصور سن کر توبہ کی؟ نہیں۔ بادشاہ آسا اور یہوشفت ہی کی طرح اسے اپنے گناہ پر ندامت نہیں ہوئی، بلکہ نبی پر ہی بھڑک اٹھا۔ تب نبی نے کہا، میں جانتا ہوں کہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ تجھے ہلاک کرے، اس لیے کہ تو نے یہ کیا ہے اور میری مشورت نہیں مانی۔ امسیہ نے نہ تو خدا کے دل کو جانا اور نہ ہی اس کا شکر ادا کیا۔ وہ جھوٹے دیوتاؤں کی پوجا میں کھویا رہا اور خدا کی تنبیہ پر کان نہیں لگائے۔ تب خدا نے کیا کیا؟ دو تواریخ 25 باب 17 آیت۔ تب یہودا کے بادشاہ امسیہ نے مشورہ کر کے اسرائیل کے بادشاہ یواس بن یہوآخز بن یاہو کے پاس کہلا بھیجا کہ ذرا آ تو ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کریں۔ یہودا کے بادشاہ نے ادومیوں کو مار لیا۔ وہ سمجھ بیٹھا یہ اس کی اپنی قابلیتوں کے بل بوتے پر ممکن ہوا۔ اس نے نبی کی تنبیہ پر کان نہیں دھرا اور اب جنگ چھیڑنے پر تل گیا۔ تب شاہ اسرائیل نے شاہ یہودا سے کہا، دو تواریخ 25 باب 19 سے 20 آیت۔ تو کہتا ہے، دیکھ میں نے ادومیوں کو مارا، سو تیرے دل میں گھمنڈ سمایا ہے کہ فخر کرے۔ گھر ہی میں بیٹھا رہ، تو کیوں اپنے نقصان کے لیے دست اندازی کرتا ہے کہ تو بھی گرے اور تیرے ساتھ یہودا بھی؟ لیکن امسیہ نے نہ مانا، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے تھا کہ وہ ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کر دے، اس لیے کہ وہ ادومیوں کے معبودوں کے طالب ہوئے تھے۔
بات یوں ہوئی کہ خدا نے امسیہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کو جائے تاکہ اسرائیل کے ہاتھوں امسیہ کو اس کی سرکشی کی سزا دی جائے۔ بچوں، یوں یہودا اور اسرائیل کے لوگ باہم جنگ میں کود پڑے۔ 2 تواریخ 25 باب 22 آیت۔ اور یہودا نے اسرائیل کے مقابلہ میں شکست کھائی اور ان میں سے ہر ایک اپنے ڈیرے کو بھاگا۔ 2 تواریخ 25 باب 27 سے 28 آیت۔ اور جب امسیہ خداوند کی پیروی سے پھرا تب ہی سے یروشلم کے لوگوں نے اس کے خلاف سازش کی، سو وہ لکیس کو بھاگ گیا۔ پر انہوں نے لکیس میں اس کے پیچھے لوگ بھیج کر اسے وہاں قتل کیا، اور وہ اسے گھوڑوں پر لے آئے اور یہودا کے شہر میں اس کے باپ دادا کے ساتھ اسے دفن کیا۔ بچوں، خدا نے امسیہ کی بربادی کا فیصلہ کر لیا تھا، اسی لیے امسیہ نے اسرائیل کو جنگ کے لیے للکارا۔ حد یہ کہ اسرائیل کے بادشاہ نے کہا بھی، تو کیوں اپنے نقصان کے لیے دست اندازی کرتا ہے کہ تو بھی گرے اور تیرے ساتھ یہودا بھی؟ مگر امسیہ پھر بھی جنگ پر تلا ہی رہا، کیونکہ حالات کا دھارا خدا کی طرف سے طے شدہ تھا تاکہ امسیہ دشمن کے ہاتھ میں بے بس ہو جائے۔ اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے، پر کامل دل سے نہیں۔ بچوں، یواس کو 47 برس کی عمر میں مار ڈالا گیا اور امسیہ نے 25 برس کی عمر میں اپنے باپ کے تخت کی وراثت پائی۔ یعنی امسیہ نے دیکھا کہ یہویدے کس طرح اس کے باپ کو سکھاتا اور اس کی خدمت میں مگن رہا۔ اس کے باپ نے کیسی سرکشی کی اور یہویدے کے بیٹے کو مار ڈالا۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ خدا نے ارامی صبا کے ہاتھوں یہودا کو مارا، وہ محل اور مقدس ہیکل کے خزانے بھی لوٹ لیے گئے۔ اس نے اپنے باپ کی شدید بیماری بھی دیکھی اور اس کا بستر پر پڑے مار ڈالا جانا بھی دیکھا۔ ان سارے حالات میں اس نے جو سیکھا وہ یہ تھا کہ حکومت سنبھالتے ہی سب مخالفین کو مار ڈالا جائے۔ ان 25 سالوں میں اس نے اپنے باپ کو خوشحالی سے ابتری کی طرف جاتے بھی دیکھا۔ اس نے خدا سے برکت پانے کے اصول نہیں سیکھے۔ خدا نے امسیہ کو ادوم پر فتح دلائی تاکہ وہ خدا کی برکتوں کا مشاہدہ کر لے، مگر اسے نبی کی تنبیہ کی بجائے ادوم کے بتوں کی پوجا پسند آئی، یوں خدا کی برکتیں اس سے روٹھ گئیں۔ بچوں، ہمیں اپنے ذہنوں کو خدا کی تعظیم و تکریم پر مائل کرنا ہوگا۔ ہمیں لوگوں کی دیکھا دیکھی نہ تو کچھ کہنا چاہیے اور نہ ہی کرنا، بلکہ ہمیں یہ بات ٹھان لینی ہوگی کہ صرف وہی کام کریں جو خداوند خدا کی رضا کے عین مطابق ہوں۔ بے دلی کا ایمان انجام کار ایسی راہوں پہ لے جاتا ہے کہ انسان خدا کو چھوڑ کر اس کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے ایسے ہی بہت سے بادشاہ دیکھے۔ ہمیں ان سب واقعات کو خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے اور اپنے دل میں ان کی یاد دہراتے رہنا چاہیے۔ اب یہودا کا اگلا بادشاہ کون بنا؟ شاہ یہودا عزیہ، 2 تواریخ 26 باب 1 سے 5 آیت۔ تب یہودا کے سب لوگوں نے عزیہ کو لے کر، اسے عزریہ بھی کہا جاتا ہے، اسے اس کے باپ امسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا۔ عزیہ 16 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے یروشلم میں 52 برس سلطنت کی۔ اس نے وہی جو خداوند کی نظر میں درست ہے ٹھیک اسی کے مطابق کیا جو اس کے باپ امسیہ نے کیا تھا۔ اور وہ زکریا کے دنوں میں جو خدا کی روایتوں میں ماہر تھا خدا کا طالب رہا، اور جب تک وہ خداوند کا طالب رہا خدا نے اس کو کامیاب رکھا۔ بچوں، یہ زکریا اس موسم کا بیٹا تھا جسے عزیہ کے دادا یواس نے سنگسار کروا دیا۔ اس وقت عزیہ کی عمر 7 یا 8 سال تھی۔ وہ محض ایک چھوٹا سا لڑکا تھا، مگر
زکریا کے دنوں میں جو خدا کی رویتوں میں ماہر تھا، خدا کا طالب رہا۔ مطلب یہ ہوا کہ عزیہ نے اپنے لڑکپن میں دادا کے حکم پر خدا کے بندہ زکریا کو سنگسار ہوتے دیکھا۔ اس نے اپنے دادا کو بستر میں خنجروں سے مجروح ہوتے دیکھا۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے باپ نے تخت سنبھالتے ہی کس طرح دادا کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ باپ کے ہاتھوں ادوم کی شکست اور ان کے بتوں کو پوجا کے لیے لایا جانا بھی دیکھا، جس کی وجہ سے خدا نے اسرائیل کے ہاتھوں یہودا کو رگیدا بھی۔ باپ کو لکیس کی طرف فرار ہوتے دیکھا، مگر وہ پھر بھی سازشیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ یوں 16 سالہ عزیہ نے تہیہ کر لیا کہ وہ اپنی قوم پر خدا کے بابرکت اصولوں کے مطابق حکومت کرے گا۔ وہ باپ اور دادا کو خدا کے حضور سرکشی کی وجہ سے قدم با قدم تباہی کی طرف جاتے دیکھ چکا تھا، چنانچہ اس نے دل میں ٹھان لی کہ زندگی میں ان راہوں پہ چلے گا جو برکتوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں خدا ان لوگوں کو کیسی برکتیں دیتا ہے جو دل کی پوری لگن سے اس کی طلب کرتے ہیں۔ خدا دوسری قوموں کے ساتھ جنگ میں عزیہ کی متواتر مدد کرتا رہا۔ 2 تواریخ 26 باب 6 سے 8 آیت۔ اور وہ نکلا اور فلسطیوں سے لڑا اور جات کی دیوار کو اور یبنا کی دیوار کو اور اشدود کی دیوار کو ڈھا دیا، اور اشدود کے ملک میں اور فلسطیوں کے درمیان شہر تعمیر کیے، اور خدا نے فلسطیوں اور جوربال کے رہنے والے عربوں اور معاونیوں کے مقابلہ میں اس کی مدد کی۔ خدا نے عزیہ کو قوموں کے درمیان سرفراز کیا، اور امونی عزیہ کو نذرانے دینے لگے، اور اس کا نام مصر کی سرحد تک پھیل گیا کیونکہ وہ نہایت زور آور ہو گیا تھا۔ بچوں، عزیہ کی سپاہ کیسی تھیں؟ 2 تواریخ 26 باب 13 سے 15 آیت۔ عزیہ کے پاس جنگی مردوں کا لشکر تھا جو دشمن کے مقابلہ میں بادشاہ کی مدد کرنے کو بڑے زور سے لڑتا تھا، اور عزیہ نے ان کے لیے یعنی سارے لشکر کے لیے ڈالیں اور برچھے اور خود اور بکتر اور کمانے اور فلاخن کے لیے پتھر تیار کیے، اور اس نے یروشلم میں ہنرمند لوگوں کی ایجاد کی ہوئی کلیں بنوائیں تاکہ وہ تیر چلانے اور بڑے بڑے پتھر پھینکنے کے لیے برجوں اور فسیلوں پر ہوں۔ سو اس کا نام دور تک پھیل گیا کیونکہ اس کی مدد ایسی عجیب طرح سے ہوئی کہ وہ زور آور ہو گیا۔ بچوں، عزیہ نے سچ مچ بڑی برکت پائی۔ خدا نے فلسطینوں، جوربال کے رہنے والے عربوں اور معاونیوں کے خلاف اس کی بڑی مدد کی۔ امونی عزیہ کو نذرانے پیش کرنے لگے۔ اس کی شہرت مصر کی سرحدوں تک پہنچ گئی کیونکہ وہ بہت ہی زور آور ہو گیا۔ اس کے پاس بڑی فوج اور جنگی ہتھیار جمع ہو گئے۔ اس نے مضبوط فصیلیں اور پہرا دینے کو اونچے برج بھی بنوا لیے۔ بہت سے کنویں اور جانوروں کے ریوڑ جمع ہوئے۔ اور وہ بہت مضبوط اور دولت مند ہو گیا۔ بچوں، زبور 34 باب 10 آیت کہتی ہے، ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ عزیہ کے معاملہ میں بالکل یہی بات ہوئی۔ بچوں، مذکورہ طریق پر ہی بہت سے بادشاہوں نے اپنے دور کے آغاز میں خداوند خدا کے دستور اور آئین کی بڑی تعظیم و تکریم کی، یہاں تک کہ وہ بہت مضبوط اور خوشحال ہو گئے۔ تب گھمنڈ اور تکبر نے ایسا گھیرا کہ خدا کو بھول بیٹھے۔ اس طرح کا کون سا بادشاہ آپ کو یاد ہے؟ آسا، یہوشافٹ، یواس۔ ذرا اندازہ لگائیں، کیا عزیہ بھی ایسا ہی نکلے گا؟ آئیں بائبل پر نگاہ ڈالتے ہیں۔
دو تواریخ 26 باب 16 سے 21 آیت۔ لیکن جب وہ زور آور ہو گیا تو اس کا دل اس قدر پھول گیا کہ وہ خراب ہو گیا اور خداوند اپنے خدا کی نافرمانی کرنے لگا۔ چنانچہ وہ خداوند کی ہیکل میں گیا تاکہ بخور کی قربان گاہ پر بخور جلائے۔ تب عزریہ کاہن اس کے پیچھے پیچھے گیا اور اس کے ساتھ خداوند کے 80 کاہن اور تھے جو بہادر آدمی تھے، اور انہوں نے عزیہ بادشاہ کا سامنا کیا اور اس سے کہنے لگے، اے عزیہ، خداوند کے لیے بخور جلانا تیرا کام نہیں بلکہ کاہنوں یعنی ہارون کے بیٹوں کا کام ہے جو بخور جلانے کے لیے مقدس کیے گئے ہیں۔ سو مقدس سے باہر جا کیونکہ تو نے خطا کی ہے، اور خداوند خدا کی طرف سے یہ تیری عزت کا باعث نہ ہوگا۔ تب عزیہ غصہ ہوا اور خوشبو جلانے کے لیے بخوردان اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ اور جب وہ کاہنوں پر جنجلا رہا تھا تو کاہنوں کے سامنے ہی خداوند کے گھر کے اندر بخور کی قربان گاہ کے پاس اس کی پیشانی پر کوڑ پھوٹ نکلا، اور سردار کاہن عزریہ اور سب کاہنوں نے اس پر نظر کی اور کیا دیکھا کہ اس کی پیشانی پر کوڑ نکلا ہے، سو انہوں نے اسے جلد وہاں سے نکالا، بلکہ اس نے خود بھی باہر جانے میں جلدی کی کیونکہ خداوند کی مار اس پر پڑی تھی۔ چنانچہ عزیہ بادشاہ اپنے مرنے کے دن تک کوڑی رہا، اور کوڑی ہونے کی وجہ سے ایک الگ گھر میں رہتا تھا کیونکہ وہ خداوند کے گھر سے کاٹ ڈالا گیا تھا، اور اس کا بیٹا یوتام بادشاہ کے گھر کا مختار تھا اور ملک کے لوگوں کا انصاف کرتا تھا۔ بچوں، یہ تو بہت ہی مایوس کن بات ہوئی۔ عزیہ بھی دوسرے بادشاہوں جیسا ہی نکلا۔ کاہنوں کے جھڑکنے پر نہ صرف یہ کہ توبہ نہیں کی بلکہ ان سب پر برہم بھی ہوا۔ بچوں، قربانیاں تو صرف خدا کی طرف سے نامزد کیے گئے لوگوں کے ذمہ ایک مقدس ذمہ داری تھیں۔ صرف مقدس کیے گئے کاہن ہارون کے بیٹے ہی یہ فرض ادا کر سکتے تھے۔ کیا آپ کو ساؤل بادشاہ یاد ہے؟ اس نے سیموئیل کا انتظار نہیں کیا بلکہ خود قربانی کر ڈالی۔ اس حرکت پر خداوند خدا نے غصہ میں کہا تھا کہ وہ ساؤل کی جگہ کسی اور کو بادشاہ بنا دے گا۔ اب عزیہ نے وہی حرکت کرتے ہوئے خدا کے تقدس کو للکارا تھا۔ چنانچہ خدائے قدوس نے اسے کوڑ کی بھیانک بیماری سے دوچار کر دیا۔ وہ لوگوں کے درمیان رہنے کے قابل بھی نہ رہا۔ حد یہ کہ اپنے خاندان کے لوگ بھی ایسے افراد کو تنہائی میں مرنے کو چھوڑ دیتے تھے۔ کوڑی ناپاک جو ہوتے ہیں۔ دو تواریخ 26 باب 23 آیت۔ سو عزیہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے قبرستان کے میدان میں جو بادشاہوں کا تھا اس کے باپ دادا کے ساتھ اسے دفن کیا، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ وہ کوڑی ہے۔ اور اس کا بیٹا یوتام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ بچوں، عزیہ کم عمری سے خدا کی راہوں سے واقف تھا۔ خدا اسے برکتیں دیتا رہا تھا کہ قومیں اس سے ڈرتی تھیں اور اس کے حضور ہدیے پیش کرتی تھیں۔ عزیہ کی شہرت کا چرچا دور دراز تک تھا۔ اس کی زندگی کیسی شاندار تھی۔ مگر اب حالت یہ ہوئی کہ اسے باپ دادا کے ساتھ دفن ہونے کا موقع تک نہ ملا۔ اسے باپ دادا سے ملحقہ زمین پر دفن کیا گیا کیونکہ وہ ناپاک ٹھہرا تھا۔ لوگ اس کی ساری شان و شوکت بھول گئے۔ انہیں صرف یہ یاد رہ گیا کہ وہ ایک ناپاک شخص تھا۔ کیا زندگی کا یہ انجام نہایت عبرتناک نہیں؟ چنانچہ اس بات کو خوب ذہن میں بٹھا لیں۔ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ ہمیں اپنی ہر کامیابی پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
خدا کی شان ظاہر کرنی چاہیے۔ 2 سلاطین 15 باب 7 آیت۔ اور عزریہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اس کا بیٹا یوتام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ یہودا کا بادشاہ یوتام 2 تواریخ 27 باب 1 سے 4 آیت۔ یوتام 25 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے 16 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام یروسا تھا جو صدوق کی بیٹی تھی، اور اس نے وہی جو خداوند کی نظر میں درست ہے ٹھیک ایسا ہی کیا جیسا اس کے باپ عزیہ نے کیا تھا، مگر وہ خداوند کی ہیکل میں نہ گھسا۔ بچوں، یوتام 25 سال کا تھا جب باپ کے ساتھ بادشاہت میں شامل ہوا۔ اس نے دیکھا خدا نے کس طرح اس کے باپ پر برکتیں نازل فرمائیں کہ قومیں اس سے ڈرتی تھیں۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا باپ غرور میں آ کر کس طرح ہیکل میں خوشبو سلگانے پر مصر ہو گیا، یوں اسے کوڑ ہو گیا۔ یوتام کو یہ سب سبق یاد تھے، چنانچہ اس نے خدا کا خوف مانا اور اس کے احکام مانے، باپ کی طرح بے ادبی اور مغروری سے ہیکل میں نہیں گھسا۔ پر لوگ گناہ کرتے ہی رہے۔ جب عزیہ کو کوڑ ہو گیا تب یوتام اپنے بیٹے آخز کی شراکت میں یہودا کی سلطنت کا بادشاہ بن گیا۔ اور اس نے خداوند کے گھر کا بالائی دروازہ بنایا، اور اوفیل کی دیوار پر اس نے بہت کچھ تعمیر کیا۔ اور یہودا کے کوہستانی ملک میں اس نے شہر تعمیر کیے اور جنگلوں میں قلعے اور برج بنوائے۔ 2 تواریخ 27 باب 5 سے 6 آیت۔ وہ بنی امون کے بادشاہ سے بھی لڑا اور ان پر غالب ہوا۔ اور اسی سال بنی امون نے 100 قنطار چاندی اور 10,000 کر گیہوں اور 10,000 کر جو اسے دیے، اور اتنا ہی بنی امون نے دوسرے اور تیسرے برس بھی اسے دیا۔ سو یوتام زبردست ہو گیا کیونکہ اس نے خداوند اپنے خدا کے آگے اپنی راہیں درست کی تھیں۔ بچوں، یوتام جب 25 برس کا تھا تب بادشاہ بنا۔ اس سے پہلے وہ اپنے باپ کے ساتھ امور سلطنت سنبھالتا رہا۔ تب 7 برس بعد اس کا بیٹا آخز امور سلطنت میں اس کا معاون بنا۔ وہ سلطنت یہودا کی تاریخ کا واحد بادشاہ تھا جس نے 3 نسلوں کے ساتھ بادشاہت میں شراکت کی۔ یوتام کے اپنے باپ اور پھر اپنے بیٹے سے شراکت کے اس سارے عمل میں قوم نے ترقی اور خوشحالی کی منازل طے کرنی شروع کر دیں۔ دوسری قومیں ان سے ڈرنے لگیں۔ اس کے باپ کو اپنے غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے کوڑ ہو گیا۔ یوں اس وقت یوتام نے اپنے بیٹے کی معاونت میں بادشاہت سنبھالی۔ خدا نے امونیوں کے خلاف سلطنت یہودا کی مدد کی اور امونی سال بسال 34,000 کلو گرام چاندی، 22 لاکھ کلو گرام گندم اور اتنے ہی جو کا نذرانہ اسے پیش کرنے لگے۔ یوتام مضبوط ہو گیا کیونکہ وہ پختگی سے خداوند اپنے خدا کی راہوں پہ چلتا گیا۔ یوتام نے وہی جو خداوند کی نظر میں درست ہے ٹھیک ایسا ہی کیا، کیونکہ اس نے خداوند اپنے خدا کے آگے اپنی راہیں درست کی تھیں۔ کیا یہ برکتیں آخز کے حصہ میں بھی آئی جس نے 9 برس کی عمر میں اس کے ساتھ امور سلطنت میں شراکت کی تھی؟ یہودا کا بادشاہ آخز 2 تواریخ 27 باب 9 آیت۔ اور یوتام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا آخز اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ 2 تواریخ 28 باب 1 سے 4 آیت۔ آخز 20 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 16 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور اس نے وہ نہ کیا جو خداوند کی نظر میں درست ہے جیسا اس کے باپ دادا نے کیا تھا۔ آخز نے 9 سال کی عمر میں اپنے دادا کے ساتھ امور سلطنت سنبھالے تھے۔ خود بادشاہ بننے سے پہلے وہ تقریباً 11 برس تک باپ اور دادا کی خوبیاں دیکھتا آیا تھا۔
اس نے دادا کے کوڑ کی وجہ سے المناک حالات میں ایک الگ محل میں اس کی منتقلی دیکھی۔ ان سب باتوں کے باوجود بادشاہ بنتے ہی اپنے باپ دادا کے خدا سے روگردانی کر لی، بلکہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہوں پر چلا اور بالیم کی ڈالی ہوئی مورتیں بھی بنوائیں۔ اس کے سوا اس نے ہنوم کے بیٹے کی وادی میں بخور جلایا اور ان قوموں کے نفرتی دستوروں کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے خارج کیا تھا، اپنے ہی بیٹوں کو آگ میں جھونکا۔ اس نے اونچے مقاموں اور پہاڑوں پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے قربانیاں کی اور بخور جلایا۔ اگرچہ خدا نے عزیہ کے لیے یہ سب مواقع پیدا کیے، 2 تواریخ 26 باب 8 آیت۔ اور امونی عزیہ کو نذرانے دینے لگے اور اس کا نام مصر کی سرحد تک پھیل گیا کیونکہ وہ نہایت زور آور ہو گیا تھا۔ 2 تواریخ 26 باب 15 آیت۔ اور اس نے یروشلم میں ہنرمند لوگوں کی ایجاد کی ہوئی کلیں بنوائیں تاکہ وہ تیر چلانے اور بڑے بڑے پتھر پھینکنے کے لیے برجوں اور فصیلوں پر ہوں۔ سو اس کا نام دور تک پھیل گیا کیونکہ اس کی مدد ایسی عجیب طرح سے ہوئی کہ وہ زور آور ہو گیا۔ یوتام کے عہد میں 2 تواریخ 27 باب 6 آیت۔ سو یوتام زبردست ہو گیا کیونکہ اس نے خداوند اپنے خدا کے آگے اپنی راہیں درست کی تھیں۔ مگر چونکہ 2 تواریخ 27 باب 2 آیت، پر لوگ گناہ کرتے ہی رہے۔ یعنی لوگوں نے خدا کی راہوں پر لوٹ آنے میں یوتام کا ساتھ نہیں دیا۔ خدا نے انہیں برکتیں دیں مگر انہوں نے پھر بھی خدا کی راہوں کی پیروی نہیں کی۔ چنانچہ یوتام اور اس کے بیٹے آخز کے عہد حکومت میں 2 تواریخ 28 باب 5 سے 6 آیت۔ اس لیے خداوند اس کے خدا نے اس کو شاہ ارام کے ہاتھ میں کر دیا، سو انہوں نے اسے مارا اور اس کے لوگوں میں سے اسیروں کی بھیڑ لے گئے اور ان کو دمشق میں لائے۔ ایک ایسی قوم جس سے دوسری سب قومیں سہمی ہوئی تھی اچانک برباد ہو گئی، اس کے لوگ اسیر ہو گئے۔ اور پھر ناقابل یقین انداز میں سلطنت یہودا تو ارام کے ہاتھوں اسیر ہو کر غلام بن ہی گئی، مگر خدا کی طرف سے ان کی درستگی کا عمل یہاں رکا نہیں، اور وہ شاہ اسرائیل کے ہاتھ میں بھی کر دیا گیا جس نے اسے مارا اور بڑی خون ریزی کی۔ اور فقیہ بن رملیہ نے ایک ہی دن میں یہودا میں سے 1,20,000 کو جو سب کے سب سورما تھے قتل کیا، کیونکہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو چھوڑ دیا تھا۔ 2 تواریخ 28 باب 8 آیت۔ اور بنی اسرائیل اپنے بھائیوں میں سے 2,00,000 عورتوں اور بیٹے بیٹیوں کو اسیر کر کے لے گئے اور ان کا بہت سا مال لوٹ لیا اور لوٹ کو سامریا میں لائے۔ بچوں، آخذ نے خدا کو تیش دلانے والا ہر برا کام کیا۔ چنانچہ خدا نے شاہ ارام کو اس پر لا چڑھایا۔ وہ لوگوں کو لوٹ کر انہیں غلام بنا کر دمشق کو لے گئے۔ تب خدا نے اسرائیل کے بادشاہ فقیہ کو اس پر حملہ کے لیے اٹھا کھڑا کیا۔ فقیہ نے ایک ہی دن میں یہودا میں سے 1,20,000 سپاہیوں کو قتل کر دیا اور وہ 2,00,000 افراد کو پکڑ کر اسرائیل کی غلامی کے لیے لے گئے۔ بچوں، فتح کے عہد میں اسرائیل کی سلطنت نہایت تباہ حال تھی۔ یوں فتح کے زمانہ میں اسرائیلی اسیر کر کے اسور لے جائے گئے، پھر بھی اسیری سے پہلے حالات کی درماندگی میں خدا نے اسرائیل کو سلطنت یہودا پر لا چڑھایا
تاکہ یہودا کو اس کی سرکشی کی سزا دی جائے۔ تب اسرائیلی یہودا کے 2 لاکھ افراد کو پکڑ کر سامریا لے گئے۔ بیچاری یہودا کی سلطنت، وہ اپنے ہی بھائیوں کے غلام بن کے رہ گئے۔ 2 تواریخ 28 باب 9 سے 15 آیت۔ لیکن وہاں خداوند کا ایک نبی تھا جس کا نام اودد تھا۔ وہ اس لشکر کے استقبال کو گیا جو سامریا کو آ رہا تھا، اور ان سے کہنے لگا، دیکھو، اس لیے کہ خداوند تمہارے باپ دادا کا خدا یہودا سے ناراض تھا، اس نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا، اور تم نے ان کو ایسے طیش میں قتل کیا ہے جو آسمان تک پہنچا۔ اور اب تمہارا ارادہ ہے کہ بنی یہودا اور یروشلم کو اپنے غلام اور لونڈیاں بنا کر ان کو دبائے رکھو۔ لیکن کیا تمہارے ہی گناہ جو تم نے خداوند اپنے خدا کے خلاف کیے ہیں تمہارے سر نہیں ہیں؟ سو تم اب میری سنو، اور ان اسیروں کو جن کو تم نے اپنے بھائیوں میں سے اسیر کر لیا ہے آزاد کر کے لوٹا دو، کیونکہ خداوند کا قہر شدید تم پر ہے۔ تب بنی افرایم کے سردار ان کے سامنے جو جنگ سے آ رہے تھے کھڑے ہو گئے، اور ان سے کہا کہ تم اسیروں کو یہاں نہیں لانے پاؤ گے، کیونکہ جو تم نے ٹھانا ہے اس سے ہم خداوند کے گناہ گار بنیں گے، اور ہمارے گناہ اور خطائیں بڑھ جائیں گی، کیونکہ ہماری خطا بڑی ہے اور اسرائیل پر قہر شدید ہے۔ سو ان ہتھیار بند لوگوں نے اسیروں اور مال غنیمت کو امیروں اور ساری جماعت کے آگے چھوڑ دیا۔ اور وہ آدمی جن کے نام مذکور ہوئے تھے اٹھے اور اسیروں کو لیا، اور لوٹ کے مال میں سے ان سبوں کو جو ان میں ننگے تھے لباس سے آراستہ کیا، اور ان کو جوتے پہنائے، اور ان کو کھانے پینے کو دیا، اور ان پر تیل ملا، اور جتنے ان میں کمزور تھے ان کو گدھوں پر چڑھا کر کھجور کے درختوں کے شہر یریحو میں ان کے بھائیوں کے پاس پہنچا دیا۔ تب سامریا کو لوٹ گئے۔ بہت خوب، بال بال بچ گئے۔ خدا کی نظر کرم ابھی تک اپنے لوگوں پر تھی۔ اس انتہائی خطرناک موڑ پر خدا نے افرایم کے کچھ سرداروں کے ذریعہ اسرائیل کی فوج کو جو بتوں کی پوجا میں کھوئی رہی تھی خبردار کر دیا۔ کیا تمہارے ہی گناہ جو تم نے خداوند اپنے خدا کے خلاف کیے ہیں تمہارے سر نہیں ہیں؟ چنانچہ یہودا کے اسیروں کی مہمان نوازی کے بعد انہیں واپس ان کے ٹھکانہ پر پہنچا دیا گیا۔ یوتام اور آخز کے عہد حکومت میں لوگوں کو اسیر کر کے دمشق لے جایا گیا۔ پھر بھی اسرائیل کے کمزور سے بادشاہ نے ایک ہی دن میں یہودا کے 1,20,000 افراد مار ڈالے، اور 2 لاکھ افراد کو قیدی بنا کر لے گئے۔ دہشت زدگی کے اسی عالم میں اپنی حکومت کے 3 برس آخز نے ایک خوفناک فیصلہ کر لیا۔ آخز نے خداوند کا ہیکل بند کر دیا۔ 2 تواریخ 28 باب 23 سے 25 آیت۔ کیونکہ اس نے دمشق کے دیوتاؤں کے لیے جنہوں نے اسے مارا تھا قربانیاں کی، اور کہا، چونکہ ارام کے بادشاہوں کے معبودوں نے ان کی مدد کی ہے، سو میں ان کے لیے قربانی کروں گا تاکہ وہ میری مدد کریں۔ آخز سمجھ گیا کہ ارام کا بادشاہ یہودا کو شکست سے دوچار کر سکتا ہے۔ تب اس نے سوچا، ارامیوں کے دیوتا یہودا کے خدا سے زیادہ طاقتور ہیں۔ چنانچہ لیکن وہ اس کی اور سارے اسرائیل کی تباہی کا باعث ہوئے۔ اور آخز نے خدا کے گھر کے برتنوں کو جمع کیا، اور خدا کے گھر کے برتنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور خداوند کے گھر کے دروازوں کو بند کیا، اور اپنے لیے یروشلم کے ہر کونے میں مذبح بنائے۔
اور یہودا کے ایک ایک شہر میں غیر معبودوں کے آگے بخور جلانے کے لیے اونچے مقام بنائے، اور خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو غصہ دلایا۔ آخذ نے ہیکل کا سارا آرائشی سامان توڑ پھوڑ ڈالا، خدا کے مقدس ہیکل کے دروازے بند کر دیے، عبادت اور ہر طرح کی قربانیاں موقوف کر دی۔ تب اس نے یروشلم بھر میں بت کھڑے کر دیے، بتوں کے لیے قربان گاہیں بنا دیں۔ یوں اس نے لوگوں کے لیے بڑی بغاوت اور سرکشی کی راہیں ہموار کر دیں۔ اس پر خدا بہت برہم ہوا، اس نے غیر قوموں کو قوت بخشی اور انہیں یہودا کے لوگوں پر چڑھا لایا، یوں ان پر سزائیں نازل کر دیں۔ 2 تواریخ 28 باب 16 سے 17 آیت۔ اس وقت آخذ بادشاہ نے اسور کے بادشاہوں کے پاس کہلا بھیجا کہ اس کی مدد کریں، اس لیے کہ ادومیوں نے پھر چڑھائی کر کے یہودا کو مار لیا اور اسیروں کو لے گئے تھے۔ 2 سلاطین 16 باب 7 سے 8 آیت۔ سو آخذ نے شاہ اسور تگلت پلاسر کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ میں تیرا خادم اور بیٹا ہوں، سو تو آ اور مجھ کو شاہ ارام کے ہاتھ سے اور شاہ اسرائیل کے ہاتھ سے جو مجھ پر چڑھ آئے ہیں رہائی دے۔ بچوں، جب اسرائیل نے یہودا پر دھاوا بولا تو یہودا کے 1,20,000 افراد کام آئے۔ اب ادوم یہودا پر چڑھ آیا اور آخذ کو اسور کے بادشاہ پر مدد کے لیے آس لگانی پڑی۔ مگر یقینی بات تھی اسور کا بادشاہ بغیر کسی معاوضہ کے ایسا ہرگز نہ کرتا، اور آخذ نے اس چاندی اور سونے کو جو خداوند کے گھر میں اور شاہی محل کے خزانوں میں ملا لے کر شاہ اسور کے لیے نذرانہ بھیجا۔ بچوں، اسور کا بادشاہ آخذ سے سارا مال و دولت سمیٹ لے گیا۔ کیا اب وہ واقعی یہودا کی خاطر لڑے گا؟ 2 تواریخ 28 باب 18 سے 19 آیت۔ اور فلسطینیوں نے بھی نشیب کی زمین کے اور یہودا کے جنوب کے شہروں پر حملہ کر کے اس کے دیہات کو بھی لے لیا تھا، کیونکہ خداوند نے شاہ اسرائیل آخذ کے سبب سے یہودا کو پست کیا، اس لیے کہ اس نے یہودا میں بے حیائی کی چال چل کر خداوند کا بڑا گناہ کیا تھا۔ 2 تواریخ 28 باب 21 سے 22 آیت۔ کیونکہ آخذ نے خداوند کے گھر اور بادشاہ اور سرداروں کے محلوں سے مال لے کر شاہ اسور کو دیا تو بھی اس کی کچھ مدد نہ ہوئی، اور اپنی تنگی کے وقت میں بھی اس نے یعنی آخذ بادشاہ نے خداوند کا اور بھی زیادہ گناہ کیا۔ بچوں، اب آخذ کو ارامیوں، اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کی طرف سے بھی حملہ کا سامنا تھا۔ اس نے شاہ اسور پر آس لگائی کہ وہ ان کے خلاف اس کی مدد کرے۔ آخذ نے اس چاندی اور سونے کو جو خداوند کے گھر میں شاہی محل کے خزانوں اور سرداروں کے پاس تھا لے کر شاہ اسور کے لیے نذرانہ بھیجا، مگر اس خدمت سے کچھ حاصل نہ ہوا، یہودا کی سلطنت کے نصیب کی سیاہی نہ دھل سکی۔ آئیں دیکھتے ہیں اس نے کیسی حماقت کر لی۔ 2 سلاطین 16 باب 10 سے 16 آیت۔ اور آخذ بادشاہ شاہ اسور تگلت پلاسر کی ملاقات کے لیے دمشق کو گیا اور اس مذبح کو دیکھا جو دمشق میں تھا، اور آخذ بادشاہ نے اس مذبح کا نقشہ اور اس کی ساری صنعت کا نمونہ اوریا کاہن کے پاس بھیجا، اور اوریا کاہن نے ٹھیک اسی نمونہ کے مطابق جسے آخذ نے دمشق سے بھیجا تھا ایک مذبح بنایا، اور آخذ بادشاہ کے دمشق سے لوٹنے تک اوریا کاہن نے اسے تیار کر دیا۔ جب بادشاہ دمشق سے لوٹ آیا تو بادشاہ نے مذبح کو دیکھا، اور بادشاہ مذبح کے پاس گیا اور اس پر قربانی گزرانی،
اور اس نے اس مذبح پر اپنی سوختنی قربانی اور اپنی نظر کی قربانی جلائی اور اپنا تپاون تپایا اور اپنی سلامتی کے ذبیحوں کا خون اسی مذبح پر چھڑکا۔ اور اس نے پیتل کا وہ مذبح جو خداوند کے آگے تھا اپنے مذبح کے شمال کی طرف رکھوا دیا۔ اور آخذ بادشاہ نے اوریا کاہن کو حکم کیا کہ بڑے مذبح پر صبح کی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور مملکت کے سب لوگوں کی سوختنی قربانی اور ان کی نظر کی قربانی اور ان کا تپاون چڑھایا کر اور سوختنی قربانی کا سارا خون اور ذبیحہ کا سارا خون اس پر چھڑکا کر اور پیتل کا وہ مذبح میرے سوال کرنے کے لیے رہے گا۔ سو جو کچھ آخذ بادشاہ نے فرمایا اوریا کاہن نے وہ سب کیا۔ بچوں، آخذ شاہ اسور سے ملاقات کو دمشق گیا تاکہ اسے ارام کی مخالفت پر ابارے، مگر ساتھ ہی وہ اس مذبح کا نقشہ بھی لے آیا جہاں ارامی اپنے بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس نے قربانیوں کے لیے اپنی طرف سے نئے اصول وضع کر دیے۔ خداوند یہوہ کا پاک مذبح لاپرواہی سے ایک طرف رکھ دیا اور ہیکل کی حقارت کا سامان کیا۔ اس نے صرف خدا کے پیتل کے مذبح پر توجہ دی تاکہ خدا سے رہنمائی ملتی رہے۔ اس کا خیال تھا جب وہ ارام کے دیوتاؤں کے ساتھ ساتھ خداوند یہوہ کے لیے بھی قربانی پیش کرے گا تو سب مل کر اس کی حفاظت میں لگ جائیں گے۔ بچوں، کیا آپ کے خیال میں خدا اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ لوگ اپنی من مانی ترجیحات سے اس کے حضور قربانیاں پیش کیا کریں، خدا کے پاک مذبح کو اٹھا کر جہاں چاہیں رکھ دیں، خدا کے احکام بدل ڈالیں؟ خداوند یہوہ کی عبادت میں کسی غیر معبود بت کو شامل کرنا بہت بڑی گستاخی ہے۔ 2 تواریخ 28 باب 27 آیت۔ اور آخذ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے شہر میں یعنی یروشلم میں دفن کیا، کیونکہ وہ اسے اسرائیل کے بادشاہوں کی قبروں میں نہ لائے، اور اس کا بیٹا حزقیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ بچوں، آخذ نے تو شروع سے آخر تک گناہوں میں ڈوبی زندگی ہی بسر کی۔ اس نے اپنے گناہوں سے خداوند کے قہر کو خوب ابھارا۔ تو بچوں، آپ نے اس بادشاہ آخذ کو دیکھا، وہ عمر بھر حالات کی چکی میں پستا رہا۔ کبھی جنگ اور اسیری اور موت کے وقت بھی اسرائیل کے بادشاہوں کی قبروں میں دفن ہونا نصیب نہ ہوا۔ اپنے باپ یوتام کی راہوں سے دور، بہت مختلف، کیونکہ یوتام زبردست ہو گیا کیونکہ اس نے خداوند اپنے خدا کے آگے اپنی راہیں درست کی تھی۔ بچوں، آپ کو کس طرح کی زندگی پسند ہے؟ آئیں دعا کریں۔ پیارے باپ، آج میں نے 4 بادشاہوں کی روداد سنی ہے۔ ایک نے دل کی پوری لگن سے تجھے نہیں ڈھونڈا، ایک نے تیری تلاش میں دل لگایا، ایک بڑھاپے کی عمر میں مغروری پر اتر آیا، جبکہ ایک شروع سے آخر تک بدی پر بدی کرتا ہی چلا گیا۔ پیارے باپ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری مدد کے لیے بائبل عنایت فرمائی تاکہ ہم ماضی کے حالات اور واقعات سے زندگی کو برکت بھرے انداز سے جینا سیکھ لیں۔ پیارے باپ، مجھے ڈر ہے کہیں میں بھی ان لوگوں جیسا ہی نہ بن جاؤں جو ہمیشہ برائی پہ برائی ہی کرتے چلے گئے اور نیک نیتی سے تیری رضا پر نہ چلے۔ میں نے بہت سے بادشاہوں کی کہانیاں سنی ہیں، میں جان گیا ہوں جو کوئی بھی تیرا خوف مانے، تیری رضا پر جینا جان لے، تو اسے برکت دے گا۔ میرے باپ،
میں تیری محبت سے بھرپور رحم دلی کے نام پر تجھ سے دعا گو ہوں، مجھے سب گناہوں سے چھڑا لے، خصوصاً ایسے گناہ جو میں لگاتار کیے ہی جا رہا ہوں۔ مجھے اس راہ سے بچا لے کہ تیرا کلام بھی سنا کروں اور تیرے آگے اکڑتا بھی رہوں۔ میں جان گیا ہوں اس طرح تو خوش نہیں ہوگا، پیارے باپ تو مجھے ہمیشہ یاد دہانی کرا دیا کر، یسوع کے نام میں آمین۔ بائبل کی یاد کرنے کی آیت۔ اے خداوند مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے، میں تیری راستے میں چلوں گا، میرے دل کو یکسوئی بخش تاکہ تیرے نام کا خوف مانوں۔ زبور 86 باب 11 آیت۔